سب سے بڑی اور اہم خبروں میں سے ایک بڑی خبر جو سیاست کے بوجھ تلے دب گئی، سیاست کے وزن تلے آ گئی، وہ سب سے افسردہ خبر تھی ڈاکٹر رود فاؤ کا انتقال، جنہوں نے گزشتہ 55 برس پاکستان کو دیے، پاکستان سے جذام جیسے مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پاکستانی قوم ان کی مقروض رہے گی۔ مدر ٹریسا، پاکستانی مدر ٹریسا کہلانے والی ڈاکٹر رود فاؤ کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا تھا۔ 1979 میں ہلال امتیاز اور 1989 میں ہلال پاکستان کے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ایک اکیلی خاتون نے بہت بڑے چیلنج سے نہ صرف اکیلے نبرد آزما رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جذام پر قابو بھی پایا۔ دوسری اہم خبر جو کہ سیاست کے بوجھ تلے رہی، میڈیا میں اس طرح سے دکھائی نہیں دی، وہ ہے SIUT کا لاڑکانہ میں قیام۔ ایک اور پودا لگایا گیا ہے ڈاکٹر ادیب رضوی کی جانب سے ایسے لوگوں کے علاج کے لیے جنہیں مفت وہاں پر نہ صرف علاج ملے گا، بغیر سفارش علاج ملے گا۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کراچی سکھر کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ سکھر کے مریضوں کو سکھر اور کراچی پہنچنے میں جو تکالیف کا سامنا رہتا ہے، لاڑکانہ میں قائم کیے گئے اس اسپتال کے بعد وہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یہ وہ دو اہم خبریں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے، ایک افسردہ کرنے والی خبر اور دوسری ایسی خبر، ایک ایسا پودا لگایا گیا ڈاکٹر ادیب رضوی کی جانب سے جس کے باعث آنے والے دنوں میں غریب لوگوں کو نہ صرف بلکہ ان لوگوں کو جو ان کے علاقوں کے قریب پڑتے ہیں لاڑکانہ سے، انہیں یہ سہولیات رہیں گی۔ سیاست ایسی چل رہی ہے پاکستان میں کہ میڈیا بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا۔ ذمہ دارانہ رویہ کہا جائے، کسی حد تک غیر ذمہ دارانہ رویہ، لیکن اس وقت سب سے زیادہ فوکس سیاست کے اوپر ہے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی جانب سے مشن GT روڈ جس کا آغاز کیا گیا، نواز شریف دوسرے دن اس مشن کے جب آگے بڑھے اور انہوں نے خطابات کیے تو وہ معزز ججوں کے خلاف بھی بولے۔ انہوں نے یہ کہا کہ معزز ججز نے مجھے نہیں 20 کروڑ عوام کو نااہل کیا۔ یہ وزیر اعظم کی توہین نہیں، پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ مجھ پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں بلکہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کی سزا ملی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سہاوا میں مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے تھے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے لیکن 1 روپے کی کرپشن نظر نہیں آئی، اور یہ بھی کہا کہ جب کرپشن کا کوئی کیس نہیں تو نااہل کیوں قرار دیا گیا؟ یہ وزیر اعظم کی نہیں، عوام کی توہین ہے، اور یہ توہین 70 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کھیل تماشے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف کے لہجے میں تلخی، کڑواہٹ اور غصہ بالکل عیاں ہے، اور دبے لفظوں میں وہ بہت کچھ کہہ گئے۔ بلا شبہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں، نظر ڈالیں تو کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی وجہ محلاتی سازشیں، کمزور ادارے، ڈکٹیٹرز کا بار بار شب خون مارنا، جبکہ خود سیاست دانوں نے بھی غیر جمہوری طاقتوں کا ساتھ دیکھ کر اس سفر کو بھی کٹھن یا پھر آسان بنایا غیر جمہوری قوتوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف 5-0 سے کیس ہارنے کے بعد اپنی نااہلی کا کیس عدالتی میدان میں لے جانے کے بجائے سیاسی میدان میں کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس پولرائزڈ معاشرے میں پاکستان میں جمہوریت کا آخر مستقبل کیا ہوگا؟ اسی پورے معاملے پر سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی، امتیاز عالم، حسن نثار، ارشاد بھٹی، امجد شعیب اور بابر ستار۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، نواز شریف کے بیان پر یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 5 ججوں نے 20 کروڑ عوام کو نااہل کیا، نواز شریف کا بیان۔ سابق وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ فورم اوپن، آپشنز آپ دیں گے کہ نواز شریف جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیا تجزیہ کریں گے؟ امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے، جو انہوں نے رستہ لیا میس موبلائزیشن کا، عوام تک جانے کا اور سیاسی طور پہ عوام سے حمایت حاصل کرنے کا، وہ تو ایک ان کا حق تھا اور انہوں نے اچھا کیا، اور وہ عوام کے پاس گئے ہیں، انہیں اچھا رسپانس ملا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ پارلیمانی سیاست کے حساب سے بہت افسوسناک اور افسردہ کر دینے والی ہے کہ کوئی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا اپنی، اور 1.5 سال اور 1.5 برس اوسطاً بنتی ہے ہر وزیر اعظم کی ٹینیور، جو بذات خود ظاہر ہے ہمارے ریاستی ڈھانچے کی جو خاص نوعیت ہے اس کا اظہار ہے۔ اور یہاں مارشل لاؤں کے طویل دور رہے، ملٹری انٹرونشنز رہیں سیاست میں، وہ سب ہم جانتے ہیں، اور اس کے یقیناً حل کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ججز کے ہاتھوں ان کی کوالیفیکیشن کا تعلق ہے، ابھی تک میں نے کوئی ایک ایسا مضمون کسی بڑے وکیل کا نہیں پڑھا جس نے اس فیصلے کو صحیح مانا ہو، صحیح جانا ہو۔ کافی بحث ہو رہی ہے اس پہ، یہ بھی درست ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے جو نواز شریف نکلے ہیں میدان میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے، آپ کے جو سوال کا حصہ ہے سیاسی مستقبل کا، وہ لوگوں سے عہد لے رہے ہیں کہ میرے سے عہد کرو، تقدیر بدلنے کا عہد کرو۔ کس طرح کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں؟
کون سا ایجنڈا دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقدر رہا ہے ہر وزیر اعظم کا نکال دیے جانے کا ریاستی اداروں کے ہاتھوں، وہ کیسے بدلے گا؟ نواز شریف اس پہ کچھ نہیں بول رہے ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، نہ ہی وہ بہت زیادہ معاہدے کیے گئے تھے، نواز شریف صاحب نے کیے تھے. سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی نواز شریف نے کچھ معاہدے کیے تھے. دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ وزیر نواز شریف صاحب نے عمل نہیں کیا تھا. وہ میمو گیٹ پہ چلے گئے، وہ پھر گیلانی صاحب کے خلاف ریٹ میں چلے گئے اور انہیں نکلوایا، اس کی انہوں نے مبارکبادیں قبول کی. آج ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا ہے. تو کیوں نہیں انہوں نے، جب اسٹریٹ کو ناکام کیا گیا اور پارلیمنٹ نے ناکام کیا، تو کیوں نہیں پھر انہوں نے کیوں نہیں انہوں نے آئینی تبدیلیاں کی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے؟ ابھی بھی ان کی حکومت ہے، ابھی بھی ان کی اکثریت ہے، ابھی بھی ان کے وزیر اعظم ہیں. لائیں ایجنڈا پارلیمنٹ کے سامنے لائیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نا وہاں تو اسمبلی کے اجلاس کورم کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ تو خود سڑکوں پر آگے. آپ آپشن کیا دے رہے ہیں؟ سیاسی مستقبل کیا آپ تو تر تر گولیاں چلا رہی ہیں. میں نے کہا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم؟ نواز شریف، میرا خیال نواز شریف سیاسی طور پہ لائیو رہیں گے، لیکن ان کا تاریخی مقدر کیا ہے؟ اگر وہ اسی طرح کنفیوز ہیں اپنے ایجنڈے کے بارے میں تو مجھے کوئی بہت شاندار تاریخ ساتھ ان کا رول نظر نہیں آتا، انلیس وہ اپنا ایجنڈا ڈیفائن کرے. شاندار رول دکھائی نہیں دیتا جب تک ایجنڈا واضح نہیں ہوگا. حسن نثار صاحب، 5 ججز نے 20 کروڑ عوام کو نااہل کیا. وہ آج سارا دن جب خطاب کرتے رہے بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ آپ کے ووٹ کو 1 منٹ میں 1 قلم کی جنبش سے 5 ججوں نے ہٹا کر سائیڈ پہ رکھ دیا، ووٹ کی پرچی پھاڑ دی گئی. سیاسی مستقبل کیا ہوگا سابق وزیر اعظم کا؟ دیکھیں، نواز شریف کا اگر آپ نے مستقبل دیکھنا ہے تو یہ جیلم میں 1-2 کلوز اپس دکھائے گئے ہیں ان کے چہرے پہ، وہ ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. وہ اگر کسی کو پڑھنے میں دقت ہو تو ظاہر ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے. سو اٹ از ریٹن آن ہز فیس. کہتے ہیں نا ریٹن آن دا وال، نو اٹ از ریٹن آن ہز فیس. یہ ریفرنسز سے فرار کی مجنوں، نانا اور پاگلوں جیسی کوششیں کر رہے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ جو سرے عام مسلسل بولا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ عوام، او بھئی یہ 20 کروڑ کا فگر کہاں سے آ گیا؟ گزشتہ الیکشنز میں ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹر تھا 8 کروڑ 42 لاکھ. ان کو ملے تھے 1 کروڑ کچھ 47 کے لگ بھگ کچھ ہزار، جس میں کم از کم 5% جعلی تھا. تو مطلب مٹھی بھر ووٹ لے 20 کروڑ عوام. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کلاس کیلیبر کے بندے کے ساتھ ویژن کا یا ایجنڈا اور کوئی نظریہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ان کو جھوٹ کی گڑتی میرا خیال ہے ملی ہے، اور میرا خیال ہے پوری پارٹی کو ملی ہے. اب یہ سوائے عوام کو اکسانے، ورغلانے اور بھڑکانے کی ناکام کوشش کے، جو انتہائی مطلب جس کا انجام ندامت پہ ہوگا، یہ کس طرح کی ایک بھونڈی ترین کوشش کر رہے ہیں. اور کیا ہونا ہے بندے کا مستقبل اور ایجنڈا ان لوگوں سے کیا ہے ایجنڈا؟ اس کو بیچارے کو کیا پتا؟ زندگی میں 4 کتابیں نہیں دیکھی ہوں گی، پتہ ہی کک نہیں. جو بندہ، یا میں پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے بات لڑی ہوئی ہے، جو بندہ پوچھے منیر نیازی کون ہے، اس سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا کو چھوڑیں. آپ مستقبل چہرے پہ لکھا ہے، کلوز اپ دیکھ لیں. اب اگر میں یہ کہوں میں نے وہ کلوز اپ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو آپ ایک لفظ میں بتا دیں چہرے پہ کیا لکھا ہے. تو پھر انہوں نے لکھا چہرے پہ شکست لکھی، بس کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی ہے. یہ بہت تاریکی ہے، بالکل ایک مردنی چھائی ہوئی ہے، ایک ڈپریشن، فرسٹریشن، ڈیفیٹ، شکست کی بات، ریجیکشن از ریٹن آن ہز فیس. ٹھیک. حسن نثار صاحب سیاسی مستقبل پر کہتے ہیں کہ چہرے پر لکھا ہے شکست یا رد کیا جانا. بات کر رہے ہیں نیازی صاحب، جو تقریر استاد کے بعد نہیں، استاد کے فوراً بعد نہیں، ایک کے بعد. نیازی صاحب بکری ہو گئے. کیا نیازی صاحب میں سوال کریں گا استاد کے بعد؟ یہاں پہ استادی شاگردی شروع کر دیں. میرا احترام ہے. حسن صاحب اجازت دیں نیازی صاحب. بکری ہو گیا. میرے بھائی ہیں، وی آر لائک ٹوین بردرز. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ جو نواز شریف صاحب کے جو ووٹس ہیں نا 1 کروڑ 58 لاکھ تھے، اور حسن صاحب نے 5% جعلی کے ہیں، جو یقیناً 5 نہیں ہوگی میرے 7-8% ہوں گے، کیونکہ ہر الیکشن کے اندر یہ جعلی ووٹ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس 5-7-8% ہوتے ہیں، مینیج کر لیا جاتے ہیں.
1.5 करोड़ वोट्स जो है ना आज भी पाकिस्तान के अंदर आपके लिए, अब मुझे नहीं पता, थोड़ी शायद उसके बाद पोलिंग ज़्यादा हो जाए, ये मेरी जिसको कहना चाहिए कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये आपको इलेक्शन में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दे देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने 1.5 करोड़ वोट्स को जो है कन्विंस किया या नहीं किया। देखिए पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इस वक्त पोलराइज हो चुकी है। जो सबसे तकलीफ दह पहलू निकला है पिछले साल को ये निकला है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून जो है वो जो जिसको कहते हैं पुरअमन बकाए बाहमी का जो असूल है वो डिसिपेट हो चुका है, वो बिल्कुल हवा में फक कर उड़ चुका है। और उनके अंदर मुझे खतरा ये है कि ज़िमनी इलेक्शन जो आएंगे या बड़ा इलेक्शन आएंगे ज़्यादा खून खराब होगा। तो इसमें अब ये मैटर नहीं करता कि तहरीक इंसाफ के या नवाज शरीफ के मुखालफिन है वो क्या सोच रहे हैं, मैटर ये करता है कि आया नवाज शरीफ अपने उन 1.5 करोड़ वोट्स को कन्विंस कर पाए या नहीं कर पाए। जो कल से जिस एंथुसियाज्म के साथ उनको वर्कर निकला है, चाहे वो 5,000 था चाहे 50,000 था, ये इसी तरह निकलता है। ये आपके सामने बड़ी लॉन्ग मार्च हो चुकी हैं, सबकी हम देख चुके हैं। इमरान खान साहब निकले थे 14 अगस्त को, यहाँ पे 14 रात को तो लाखों थे, लेकिन काला शाह खगू टापे थे, तो वहाँ पे बल्कि अगले दिन लहदा बात है, दोबारा शायद हमारी डिस्कशन में आए कि बड़ी बुरे हालात थे। तो ये जो है उसमें जो निकले हैं, जो इमरान खान के लिए निकलते हैं, उनके अंदर भी फर्वर है, एक जील है, एक एंथुसियाज्म है। जो नवाज शरीफ के लिए निकले हैं, बड़े से बाद निकले हैं, जो उसी कैटेगरी के निकले जिनके अंदर है, वो कन्विंस है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, उनको वो कन्विंस है कि इंसाफ नहीं मिला। उनका ख्याल है कि जो 20 करोड़ अवाम को तो आपने पुल सरात में से 62-63 के ऊपर से गुजार दिया, जिसमें सारे अदारे निकल गए सारे उसमें। और जब वो कन्विंस है अगर तो मैटर वही करते हैं, वोट्स करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में वोट ही चलना है और उन्होंने डालना है तो सियासी मुस्तकबिल अगर उन्होंने अपने वोटों को कन्विंस कर लिया, अच्छा बात आप कंप्लीट होने दे तो आपका जवाब है उसमें। जब उन्होंने अगर कन्विंस कर लिया है तो उनका काम सियासी चल गया। मेरा ख्याल है कि उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने एक मैसेज अपने वोटों को पहुंचा दिया और उनका वोटर जो है उनकी हर बात मान रहा है और उनके साथ चल रहा है। और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कामयाबी है। नफा नुकसान बाद में होगा, सियासी उनको फायदा हुआ है अपने वोटर की वजह से। क्या वाकई वोटर मान गया है, कामयाब सियासी मुस्तकबिल है? देखिए, पहले तो थोड़ा सा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ये जो अफसुर्दगी और अफसोसनाक है सिविलियन गवर्नमेंट्स का जाना, इस अफसुर्दगी और अफसोसनाक में कुछ चंद लम्हे नवाज शरीफ साहब ने भी इस कौम को और मुल्क को अता किए। जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ की ज़िया साहब ने तो ये केयर टेकर सेटअप में आ गए और CM पंजाब बन गए। 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इन्होंने निकलवाया और काला कोट पहन के यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ चले गए कोर्ट में इक़्तिदार के लिए। दूसरा थोड़ा सा ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को शायद पता नहीं कि लास्ट मरदमशुमारी में 22 करोड़ हो चुके हैं। इन गरीब और बेकस लोगों की तादाद 20 करोड़ नहीं है, वो उनका वहीं फिक्स हुआ है, वहीं वो 99 में अभी ज़िंदा जी रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये सवाल है तो 5 जजेस ने कैसे मैंडेट की तौहीन की? क्या इन 5 जजेस ने पैनामा लीक्स करवाई? क्या इन 5 जजेस ने आज खुद नोटिस लिया था कि तहरीक इंसाफ या वो लेके आई थी? क्या इन 5 जजेस ने लंदन और दुबई चले गए ये 5 जजेस और वहाँ से ख़त ले आए थे और इनके ख़िलाफ़? क्या इन 5 जजेस ने सारे जाली कागजात जो मरियम ने, जो हुसैन ने, जो हसन ने, जो कैप्टन सफदर ने दिए थे, वो 5 जजेस ने बना के दिए थे? क्या इन 5 जजेस के दबाव पर अंदर गलत बयानी ये करते रहे? खालू को 2.5 घंटे नहीं पहचाना, वो बहन के नहीं पहचान सका, वो भाई को नहीं पहचान सकी। क्या इन 5 जजेस ने सारे मुतजाद बयानियाँ इन 5 जजेस ने की थी? अरे कोई खुदा का खौफ करें। मैंडेट की तौहीन तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है। उन्होंने अपने ओथ की तौहीन की है, अपने ओहदे की तौहीन की है। उन्होंने अभी तो 8 सितंबर से जो पार्टी शुरू होनी है उसमें इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि बड़ा इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा, करप्शन का इल्ज़ाम क्यों लगा है। अभी तो छोटे पे ही इस पनामा के पलेठी के पुत्र पे ही फारिग हो गए हैं ये। तो ये सारा है, ये बयानबाजियाँ हैं, ये सारी एक ऐसे ही हवा में कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का तो कोई मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल होगा या शायद हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल NRO के बगैर अब कोई नहीं है।
NRO کے بغیر کوئی سیاسی مستقبل نہیں، ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، NRO کسی اور NRO کے بغیر کوئی مستقبل نہیں، یہ بات بھی، اور دوسرا ادھر سے بھی آیا تھا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پر جانا چاہیے، کیا کوئی ڈیل ہوگی، معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ سابق وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر کوئی ڈیل ہو تو ملک کی میرا خیال ہے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ جو جنرل مشرف نے NRO کر کے ملک کو تباہ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ چیز دوبارہ دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ یہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہوتا، اس ملک کا ان عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کھایا ہوا پیسہ خود معاف کر دے یا اپنی جیب سے دے دے، تو وہ میرا خیال ہے معافی کا کچھ جواز بنتا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کے اور ان کے جو یہ اپارٹمنٹس اور ان چیزوں کے بارے میں جو وہ بیانات دیتے رہے ہیں اور پبلکلی تقریریں کرتے رہے ہیں نیشنل حک اپ پہ بھی، اس سے آج میں حسن نثار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مجسم سر سے پاؤں تک جھوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجسم ہے جھوٹ۔ اگر کسی جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو میاں نواز شریف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لگاتار جھوٹ بولتے بولتے اب عوام کے درمیان چلے گئے جھوٹ بولنے کے لیے۔ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جن سے ابھی تک یہ بری نہیں ہوئے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ثابت نہیں ہوئے، لیکن ثابت نہیں ہوئے تو یہ اس الزام سے بری بھی نہیں ہوئے، وہ کیسز چلنے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس ڈٹائی سے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو غلط بیانیاں پیش کر کے کبھی ججز کے خلاف کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اس ملک میں جس شخص کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ مجمع لگا سکے، آدمی کھڑے کر سکے، اور اس کو بھی اگر شک ہو کہ اس کا کیس جو ہے، ہمیشہ ہوتا ہے جو ججمنٹس آتی ہیں اس میں کسی نہ کسی کو کوئی اعتراض نکل آتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کہاں جائے گا؟ جو مجمع نہیں لگا سکتا، جو لوگ کٹھے نہیں کر سکتا، وہ کہاں جائے گا؟ ٹیولپ پہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے ججوں کی، اپنے ملک کی عدالتوں کی کوئی عزت کروائیں جو دنیا میں کہیں ہو سکتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کوئی دلیرانہ فیصلہ کیا، یہ بے توقیری کرتے ہیں۔ جو 20 کروڑ عوام ہے، ان کے ووٹوں کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ انہوں نے تقریباً کوئی 19-20% ووٹ لیے ہیں، تو وہ 20 کروڑ لوگ بنتے ہیں، 17 بھی نہیں بنتے جی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، اگر 8 کروڑ میں سے آپ نے 1 کروڑ 58 لاکھ ووٹ دے لیے ہیں تو یہ 25% سے کم ہے۔ اور پھر آپ یہ کلیم کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھیں اس مارچ کا میرے نقطہ نگاہ سے جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارا عوام کا لوٹا ہوا پیسہ عوام کو واپس جانا شروع ہوا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو پیسے دے دے کے اکٹھے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ مجموعوں میں یہ پیسے لٹاتے رہے ہیں، نواز شریف کا سیاسی مستقبل۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے پیسے نہیں دیے تو لوگوں نے گو نواز گو کے نعرے لگانے شروع کر دی۔ نیازی صاحب میرا حصہ، یہ تو ان کے حالات ہیں اور ہم اس سے یہ سبق اخذ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم کرپشن کو کنڈیم کریں اور اس کے لیے ڈیمانڈ کریں امجد شعیب صاحب سیاسی مستقبل کا کوئی آپشن دے رہے ہیں؟ میرے نزدیک ان کا مستقبل نہیں ہے۔ یہ بالکل اگر ان کو کوئی NRO مل گیا کہیں سے، بابر ستار صاحب آپ سب کی گفتگو سن رہے ہیں، کہیں شکست، کہیں کامیابی، کہیں رد کیے جانے کی بات، کہیں کوئی مستقبل نہیں، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی مستقبل نہیں۔ بابر صاحب، بابر ستار صاحب سے غالباً اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ سوال کے جواب میں جو مختلف آپشنز لیے گئے ہیں ان میں شکست کی بات کی گئی، رد کیے جانے کی، کامیابی کی بھی بات کی گئی۔ اسلام آباد آ کے کیلے میں ایوینا لوگوں کا کھپایا کرو، 10,000 دھمال کے دیے، 10,000 بندے جو دھمال ڈالے گا، ایوینا لوگوں کا کھپایا کرو۔ اسلام آباد آؤں گا بڑی سا آرام نال، کیا کر رہے ہیں between you and me، میرے نام کے نیچے میرا رزلٹ لکھ دیجئے جمن۔ ہاں آپ ٹی وی پر بیٹھ کے کسی کو بتانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج مارچ کا دوسرا دن ہے، نواز شریف کا جو پاور شو ہے، یہ شو آف پاور کتنا متاثر کن رہا گزشتہ روز کی نسبت اور مجموعی طور پر دیکھا جائے، اس پر بات رہے گی بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا پہلا سوال، 5 ججوں نے 20 کروڑ عوام کو نااہل کیا، نواز شریف کا بیان، سابق وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ بابر ستار صاحب۔ اچھا، بننا تو کنگ میکر چاہ رہے ہیں، جو سمجھ آ رہی ہے بات کی، لیکن دیکھیے ایک پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن امریکہ کے اندر ایوالو ہوئی، جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بالکل خالصتاً پولیٹیکل کویسچنز ہیں اس کے اندر عدالتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور وہ پریکٹس کرتی رہی ہیں US سپریم کورٹ۔ ہماری کورٹس نے، سپریم کورٹ نے یہ ڈاکٹرن ریجیکٹ کی
اس بیسس پہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا عدالتوں کا کام ہے، اور اگر پولیٹیکل کویشچن بھی ہے تب بھی ہم اسے دیکھیں گے. لیکن اس کا یہ نیچرل کانسیکوینس ہے کیونکہ یہ پاور پلے ہے، اس میں کوئی اصولی بات چیت تو ہو نہیں رہی اس وقت. نواز شریف صاحب جب تک عدالتوں کے فیصلے انہیں سوٹ کرتے تھے وہ عدالتوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے، عدالتی فیصلہ ان کے خلاف چلا گیا. لیکن یہ خالی اس کیس میں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جب مشرف کا ٹرائل چلا تو ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی جوڈیشری کے خلاف. جب اے پی ایس ہوا ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی جوڈیشری کے خلاف. ملٹری کورٹ جب بنانے کی بات ہو رہی تھی تو ڈیناؤنس کیا گیا ان کورٹس کو. ہم نے عمران خان صاحب کا دھرنا 1 دیکھا جس وقت ڈیناؤنس کیا گیا کورٹس کو کہ یہ دھاندلی ہوئی اور یہ کس طرح کا انصاف ملتا ہے اس ملک میں. سو ہر پاور پلیئر اپنے لیے یہ چیزیں استعمال کرتا ہے. اب نواز شریف صاحب استعمال کر رہے ہیں اور اس میں الٹیمیٹلی نقصان ملک کا ہے اور ملک کے ادارے کا ہے، کیونکہ اگر آپ عدالت کی کریڈیبلٹی کے اوپر بلیف آپ کا ختم ہو جائے گا. اور انفارچونیٹلی فیصلہ بڑا کمزور ہے اس مقدمے میں. یا تو صحیح بات ہے کرپشن کے اوپر کوئی ایویڈنس اس طرح کی سامنے آتی، اس کے اوپر انہوں نے اپنی فائنڈنگ نہیں دی اور ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیے. سو جب یہ سارا گھر بیٹھے گی اس کے بعد ہمیں ایک سوبر کانورسیشن ضرور کرنی پڑے گی کہ ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز اور ان ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز کا بیلنس کیسے مینٹین ہو. بابر صاحب آپ سیاسی مستقبل کنگ میکر کا دیکھ رہے ہیں ان کا؟ جی ٹھیک ہے، کنگ میکر بادشاہ گر، یعنی خود بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ بنانے والوں میں ہوں گے. یہ سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں اور پاور پلے کی بات کریں. اگلے معاملے کی جانب اپنے بڑھیں گے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد پہلی اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے. گزشتہ روز یہ سفر اسلام آباد سے شروع ہوا، پنجاب ہاؤس سے، اور راولپنڈی میں اختتام پذیر ہو گیا. مختصر ترین، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو کم گھنٹے تھے، 15 منٹ کا سفر تھا لیکن 12 گھنٹے میں ہوا. آج جو حکمت عملی رہی، جب صبح یہ سفر کا آغاز ہوا تو حکمت عملی بہت مختلف تھی. بہت تیزی سے یہ سفر آگے بڑھا، کارکنوں کی تعداد بڑی موجود تھی، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گاڑی تمام گاڑیوں کو چھوڑتی ہوئی پیچھے آگے نکل گئی. بڑی تیزی سے اس سفر کو آگے بڑھایا، جس کے بعد انہوں نے کچھ جگہوں پر خطاب بھی کیا، اور اپنے خطاب میں سہاوا اور دینا میں انہوں نے جہاں جہاں خطاب کیا تو وہی بیانیہ جسے وہ لے کر چل رہے ہیں بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے سامنے رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی نااہلی کا مقدمہ لے کر آئی، یعنی کہ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے مجھے وزیر اعظم بنایا تھا یا نہیں، مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. یقین ہے کہ سہاوا کے عوام ساتھ دیں گے. یہی باتیں کچھ انہوں نے جہلم پہنچ کر کے بھی کی اور کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں، مجھ سے عہد کریں گے، اس نظام کو بچانے کے لیے ساتھ چلیں گے. جہلم وہ آج کا واحد دن تھا، وہ واحد مقام تھا جہاں نواز شریف صاحب باہر نکلے، سٹیج پر آئے اور سٹیج پر آ کر انہوں نے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا. عدالتی فیصلے پر بھی تنقید کی، ساتھ ساتھ سابق ڈکٹیٹر صدر پرویز مشرف پر بھی تنقید کی، طاہر القادری پر بھی تنقید کی. کوشش رہے گی اس سیگمنٹ میں آپ سب 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر سکیں. مارچ کا دوسرا دن، نواز شریف کا شو آف پاور کتنا متاثر کن ہے؟ 1 سے 10 تک ریٹ کریں جتنا آپ کے لیے یہ متاثر کن رہا. امجد شعیب صاحب. دیکھیے، میں اپنے طور پہ تو توقع یہ کر رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ حکومت خود موجود ہے جو کہ کسی کے خلاف احتجاج نہیں، اپنے ہی طاقت کا ایک مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس کے پاس تمام وسائل، تمام اس کے ذرائع موجود تھے. لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بڑے مجمع کو جمع نہیں کر سکی جو توقع تھی میری. اور یہاں پہ جو میں نے اسلام آباد کا کل کا دیکھا، وہ بار بار رک رہے تھے اور کسی جواز کے بغیر. میں اس رستے سے گزر کے آیا، اور جب جواز کے بغیر آپ رک رہے ہیں تو آپ امپریشن یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے سفر مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کل ہی جہلم پہنچا جا سکتا تھا شام سے پہلے، لیکن یہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا. میں اگر اس کو نمبرز کے نقطہ نگاہ سے دیکھوں تو میں اس کو ایک ایوریج شو سمجھوں گا، اور میں 5 نمبر سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، 5 نمبر امجد شعیب صاحب دے رہے ہیں. نیازی صاحب، کل اور آج میں کیا فرق دیکھتے ہیں، کہاں ریٹ کریں گے؟ کل بہت ہی سلو چونٹی کی پیس تھی اور آج سپیڈ ہی ایسی تھی کہ سمجھ میں نہ آیا. میرے خیال میں یہ کل کے بعد انہوں نے سبق سیکھا کہ آج کا پلان انہوں نے کر لیا تھا. میں نے یہ بات میری رات ہی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کمیٹی چوک 6 بجے آ کے تقریر کرنی تھی، اور وہ کل اس سے جب وہ پہنچے وہاں سے مری روڈ سے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے اس میں ان کو جو بھی ٹائم لگا
تو وہاں جب پہنچے تو میں تو خود سو گیا تھا, بڑی دنیا سو گئی تھی, اور کوئی پرپز اس کا نہیں ملا. کراؤڈ کی سیل ہو یا نہ ہو, لیکن بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری جو ویورشپ ہے وہ ٹی وی کے ذریعے بڑھ جائے, آگے 5, 10 ہزار, 15 ہزار, 20 ہزار لوگ ہوں, جتنے مرضی ہوں, 50 ہو, لاکھ ہو, لیکن ٹی وی کی ویورشپ تو بہرحال رنز انٹو مینی 100,000s. تو وہ اس سے وہ محروم رہے. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اب جہلم ہی جائیں گے. پہلے بھی یہی تھا کہ یہاں سے نکلتے ہوئے ہلکے گجرات, صحابہ اور پھر جہلم. تو اب بھی کل کے لیے بھی یہی ہے کہ یہاں سے سیدھا وہ رش کریں گے گجرانوالہ, اور وہاں بھی جلسہ کریں گے, پھر اگلے دن آئیں گے لاہور. میرا خیال ہے جہاں تک ابھی یہ ہے. لیکن میری بات جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں, ہم نے پہلے دیکھا ہے میسو جو لانگ مارچ کیا ہے نا پاکستان میں, وہ عمران خان نے کیا ہے. جب وہ گجرانوالہ پہنچے تھے صحابہ یہاں سے کالا شاہ کاکو سے نکل کے, تو جو لاکھوں کا مجمع تھا 14 اگست کی رات کو تھا, فروری جو تھا 13-14 کی درمیانی رات کو گجرانوالہ پہنچے. تو چودھری جاز صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ صبح پنجاب کے سردے تھے, تو وہ بڑے بٹر ہو گئے تھے. اور عمران خان نے کہا کہ کہاں گئے لوگ, تو لوگ نہیں مل رہے تھے. تعلق قادری پھر 2-4 ہزار لے کے اپنے پہنچ گئے تھے. اور جب صبح عمران خان نے جلسہ کیا اسلام آباد پہنچ کے بارش کے اندر, وہ بارش میں تھی, تو ہم 100 بندے بیٹھے تھے. اس لیے یہ بات نہیں ہے, لیکن میسج فورسفلی پہنچا سکے یا نہیں پہنچا سکے, یا نمازی پہنچا سکے یا نہیں پہنچا سکیں گے, متاثر میرا خیال ہے. نمبر میں یہ دوں گا کہ کوئی اتنا شاید میرے نزدیک یہ نہیں ہے کوئی بڑی میسج, وہ 5-6 نمبر آپ دے دیں, 6 دے دیں, 5 ایوریج نمبر دے رہے ہیں, 5-6 پر. اس وقت آپ کو یہ بھی بتا دیں, تازہ ترین خبر دے دیں, آج ڈاکٹر روت فاؤ سے متعلق یہ کہا گیا ہے, صدر مملکت کا بیان سامنے آیا کہ پاکستانی قوم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتی ہے, اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا. یہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا, وزیر اعظم کی جانب سے بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا کہ پوری قوم ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ فیونرل دیا جائے گا. ڈاکٹر روت فاؤ جن کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا تھا, پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, خاص طور پر جزام کے مرض کو لے کر 55 سال انہوں نے پاکستان میں اس شعبے میں خدمات دی, اور جزام کو 1996 میں پاکستان سے مکمل ختم کر دیا. واپس اپنے سوال کی جانب آئیں گے. نیازی صاحب نے بھی 6 نمبر دیے, امجد شعیب صاحب نے 5 دیے. حسن نثار صاحب, کتنا متاثر کن شو آپ کے لیے ہے یہ؟ حسن صاحب, بابر ستار صاحب, آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی عائشہ, 6 نمبر دے دیں. دیکھیں نمبرز میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہیں. میرے خیال سے 2 چیزیں ریلیونٹ ہیں. ایک یہ کہ کیا ابھی بھی نواز شریف کے اندر فائٹ باقی ہے, اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی مری چلے گئے ہیں, وہاں سے واپس آئیں گے, موٹر وے کے راستے واپس چلے جائیں گے. کیا یہ لیزی ہو گئے ہیں, کیا یہ اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ یہ سڑکوں والی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ چیز دیکھنے والی تھی. اور کم از کم جو بات نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک جنگ کے لیے تیار ہیں. ایک پرائم منسٹر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کو 8 بجے سو جاتے ہیں کہ 9 بجے سو جاتے ہیں, وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں, جتنی بھی اب ان کی ایج ہے اس میں. تو فائٹ باقی ہے. ایک یہ چیز ریلیونٹ ہے. دوسری چیز یہ ریلیونٹ ہے کہ نیریٹو کیا بلڈ کرتے ہیں. اگر وہ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. میں نے کہیں پڑھا جو رپورٹنگ میں کہ وہ اپنے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس اپنے لیے پاور نہیں مانگ رہا, لیکن میں آپ کے لیے یہ چیزیں, اگر وہ ایسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کرسی پہ واپس نہیں آؤں گا, میں کینڈیڈیٹ نہیں بنوں گا, لیکن یہ 2-3 پرنسپلز ہمیں سیٹل کرنے ہیں اس ملک میں, تو ایک نیریٹو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پھر میرا خیال ہے وہ ریلیونٹ ہو. تو میرا خیال ہے یہ 2 چیزیں کہ ان کا نیریٹو سٹک کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور یہ اس لڑائی کے لیے سڑکوں والی کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, کیا واقعی ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, آپ ایسا دیکھ رہے ہیں, اور واقعی فائٹ کر رہے ہیں وہ اس صورت میں جس طرح وہ جارحانہ انداز میں باہر دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, نمبر دے دیجئے گا 5 نمبر دے دیجئے گا. دوسری بات ہے کہ میں گبر سنگھ کی طرح یہ تو نہیں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے آدمی تھے, اور دوسری بات یہ بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ کل کنٹینر کو برا بھلا کہنے والے آج خود کنٹینر پر کیوں چڑھے. یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ 1 فرلانگ کے ڈی چوک کو اربوں کی معیشت تباہ ہوئی, اور 3 دن جی ٹی روڈ بند کر کے انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا یا کیا کیا. کہنا صرف یہ بتانا یہ رہا ہے کہ بلٹ پروف کنٹینر ہے, کنٹینر ایئر کنڈیشنڈ ہے, اس کے اندر صوفے لگے ہوئے ہیں, بیڈ بچھا ہوا ہے, اٹیچ باتھ روم ہے, انواع و اقسام کے کھانے ہیں, اور ارد گرد کیا خوبصورت پکنک ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں, درمیان میں اتر کے وہ آ رہے ہیں. تو یہ مجھے قائد انقلاب نہیں لگ رہے, ایک محل سے دوسرے محل جانے والا ایک مسافر لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ محل سے دوسرے محل اور محل میں ہی سفر ہو رہا ہے. حسن نثار صاحب, کہاں پر آپ اس شو کو ریٹ کریں گے؟ ویسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ اکٹھے کر لیں گے گزشتہ روز, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک شو ہو جائے گا. ہاں,
لیکن اس کے باوجود دیکھیں عائشہ، یہ شو آف پاور نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ریاکاری، مکاری، جھوٹ در جھوٹ اور دروغ گوئی کا شو ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، لوکل باڈیز، انتظامی، مالی وسائل، آپ 5 4 5 کر لیں، 5 ٹھیک، ہاں 5 کر لیں۔ چلیں حسن نثار صاحب بات مکمل کر لی تھی، 5 نمبر دے رہے ہیں امتیاز عالم صاحب، 5 6 پر ایوریج ہو رہا ہے، حسن نثار صاحب مارک نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جو مسلم لیگ کی جو روایی ہے اور تاریخ رہی ہے، اور خود جو سال 2 سال سے ہی چل رہا تھا کرپشن احتساب اور جو مقدمہ چلا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد مشکل تھا مجھے لگتا کہ اتنا یہ لوگوں کو اپیل کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو کافی حمایت ملی ہے ان کے حلقہ انتخاب میں، اور لوگوں نے ان پر ہونے والے ورڈکٹ سے کوئی منفی اثر نہیں لیا ہے، گو کہ یہ معاملہ بہت بڑی کنٹروورسی کا باعث بنا ہوا ہے ملک میں اور رہے گا۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک یہ رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تاریخ کو ٹھیک بلڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں وزرائے اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اگر وہ گیلونائز نہیں کرتے، اگر ایجنڈا نہیں دیتے کلیئر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موبلائزیشن جو ہے اس حد تک رہ جائے گی، اوہ میاں صاحب سے زیادتی ہو گئی۔ لیکن اس بات کو اب جب کہ وہ خود امیدوار نہیں رہے وزارت عظمیٰ کے، دوبارہ نہیں آنا چاہتے، تو وہ کیا لانا چاہتے ہیں اس سے پتہ لگے گا۔ موبلائزیشن چلیں وہ ایجنڈا تو ابھی ہڈن ہے سامنے نہیں، آپ اس شو کو کتنا ریٹ کریں؟ میرا خیال ہے میں اسے دوں گا کوئی 7 نمبر میں دوں گا۔ 7 نمبر دے رہے ہیں۔ 4 پینلسٹ کی جانب سے 5 نمبر دیے گئے ہیں، نیازی صاحب نے 6 اور امتیاز صاحب نے 7 دیا۔ نیازی صاحب آگے آپ کا ٹائم چلا جائے گا، آپ پھر پہلے بھی لمبی بات کی۔ میں 2 باتیں، ایک تو بات یہ کہ میں بڑے کلیئر کر دوں کہ یہ کنٹینرز بجائے نزاع کبھی بھی نہیں رہا۔ 96 97 میں عمران خان صاحب کے لیے کنٹینر بنا رہا ہے، ساروں کے لیے بنے رہے، اس میں ہمیشہ صوفے اور ساروں کے لیے ساروں میں کنٹینرز تھے۔ وہ کنٹینر یہ تھا کہ اس سے جو ہے نا ایک جگہ ایسی جگہ بیٹھ کے جہاں پہ بالکل ایک نرو کے پہ بیٹھ کے ملک کو پیرالائز کیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عموماً یہ عمران خان نے بڑے حتمی کہا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ جب جا نہیں پائیں گے لوگوں میں، تو سب سے پہلے چیلنج ان کا یہ تھا کہ وہ جاتے، دونوں قبول کری اور چلے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں اس معاملے پر بات رہے گی۔ ہمارا اگلا معاملہ ہے یہ کیا سوال ہے پر ہے، اور سوال اس معاملے پر 1 to 1 مت شروع کریں ارشاد بھٹی صاحب اور نیازی صاحب، ٹائم کم ہے۔ چودھری نثار جو کہ نواز شریف صاحب کے دستے راست بھی ہیں اور قومی اسمبلی میں آج پہنچے ہیں، سابق وزیر داخلہ ہیں، غیر رسمی مشاورت رہی ان کی اراکین قومی اسمبلی سے، اجلاس آج نہیں ہو سکا کورم کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کافی دنوں سے مجھے کمر کی تکلیف تھی، اس باعث ریلی میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ بتایا کہ نواز شریف نے بھی آرام کا مشورہ ہے، وہ ریلی میں ساتھ نہیں ہے پر قومی اسمبلی چلے گئے۔ اسی معاملے پر پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، کیا چودھری نثار کی کمر میں واقعی درد ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پینلسٹ سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوال چودھری نثار علی خان پر، نواز شریف صاحب کے دستے راست جو گزشتہ روز سے اب تک اس ریلی میں ساتھ کہیں نظر نہیں آئے ہیں لیکن آج قومی اسمبلی ضرور پہنچے، کیا چودھری نثار کی کمر میں واقعی درد ہے؟ نیازی صاحب ہاں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب کا ایک جینوئن درد ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کا یہ پرابلم ہے، اور اس میں کوئی ایسا بات یا اس میں سے بتنگڑ جو ہے کوئی بنتا نہیں ہے۔ آپ نے کوئی مالش والش کا مشورہ دیا؟ جینوئنلی درد ہے کہ میں پرانے جانتا ہوں ان کا یہ عارضہ ہے، اور بڑے کئی دفعہ تو بڑی سویئرلی ان کو جو ہے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ساروں کو پتہ ہے، ان کے پولیس کو پتہ ہے، اور پچھلے دن بھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس نہیں کر سکے تھے۔ واقعی کمر میں درد کی بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، لیکن وہ ریلی میں نہیں گئے، ریلی آج ان کے علاقے کے قریب سے بھی گزری، وہ قومی اسمبلی کی طرف آج چلے گئے، یعنی جدھر نواز شریف صاحب کا رخ تھا اس کے دوسری طرف چلے گئے۔ کمر میں ہی درد ہے ریلی یا تو دل میں صحیح ہے؟ چلی گئی ہے نا آج جلدی میں۔ جی آج انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور پہلے کمر میں درد تھا، اب ان کے اختلافات ہیں سیاسی طور پہ۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے اداروں سے جب ٹکراؤ کیا تو انہوں نے انجام جو دیکھ لیا، بے نظیر بھٹو نے جو کیا ان کے بعد ان کا انجام، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، یہ اداروں سے ٹکراؤ ہوگا اس لیے وہ نہیں گئے رہے۔ نہیں کوئی درد نہیں۔ امتیاز عالم صاحب، پولیٹیکل ڈسٹنس ہے۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس پر 2 رائے ہیں مسلم لیگ میں اور میڈیا میں بھی، ایک یہ کہ پاؤں پڑ جاؤ پاورز دیٹ بی کے، ایک وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ نواز شریف نے جو ڈی ٹی روڈ کا راستہ لیا ہے وہ لوگوں کو کھڑا کرنے کا لیا ہے، لیکن وہ بھی بہت ہیزیٹنٹ ہیں، ان کا درد مستقل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ کام مصالحت اب جو معاملہ ہے بارگیننگ کا، یہ مصالحت کا، وہ پرائم منسٹر صاحب بہتر پوزیشن میں ہیں، اب جو پاورفل ادارے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔
میرا خیال ہے ان کا درد مستقل ہو جائے گا ہاں ان دا سینس پولیٹیکل سینس. مطلب سیاسی درد ہے یہ، وہ کمر والا نہیں ہے، نہیں کا آپشن دے رہے ہیں. آئسولیشن میں جائیں گے. سیاسی درد کی بات کر رہے ہیں، آئسولیشن. جی حسن نثار صاحب. میرا تو ایک لائن میں تبصرہ ہے، میرے گوڈے میں درد جگر ہو گیا بس. گوڈے میں درد جگر ہو گیا. آپ کیا خود ہی سمجھتے رہو جو سمجھ رہے ہیں. آپ کے خیالات کافی قابل قدر ہیں گوڈے کے بارے میں. گوڈے میں درد جگر. نیازی صاحب کو بتائیں. نیازی صاحب آپ اس کو سیاسی درد کہوں یا ہاں کہہ دوں؟ جی ویسے سیاستدانوں کی گوڈے میں بابر درد ہو ستار گیا صاحب. سر. عائشہ، جس طرح محمد حنیف نے آج اپنے نیو یارک ٹائمز کے مضمون میں لکھا ہے کہ ایک خاتون 6 آدمیوں سے سوال کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی انہیں کہنا چاہیے مجھے تو نہیں پتا. عائشہ، آپ کا کیا خیال ہے اس کا؟ اچھا بابر ستار صاحب نے. امجد شعیب صاحب. میرا اپنا اندازہ ہے کہ درد اس وقت تو تھی جب وہ شروع میں پریس کانفرنسز وغیرہ کرنے سے تھوڑا گریزاں تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ درد نہیں، کیونکہ ان کا اختلاف تھا اسٹریٹجی سے جو میاں صاحب نے اب اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ کمر کی درد ان کی چونکہ رہی ہے پہلے، تو وہ اب اسی کو استعمال کر کے تو اس ڈرامہ سے تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کی اپنی میرا خیال پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہیں، اور درد وجہ نہیں ہے اس کی. درد وجہ نہیں ہے. ہمارے سامنے 3 آپشن نہیں کہ ایک ہاں کا. بابر صاحب نے آپشن نہیں دیا. حسن نثار صاحب کے خیال میں گوڈے میں درد جگر ہے. بھٹی صاحب اور نیازی صاحب، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ کر لیں، ہمارے پاس 20 سیکنڈ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ نیازی صاحب وہ بتا دیں وہ ہوٹل جس جیلم پہ رکے ہیں وہ عوامی ہوٹل نہیں، وہاں کی مچھلی بڑی اچھی ہے. یعنی لانگ مارچ میں بھی دیکھے کھانے پینے چل رہے ہیں وہاں. بھٹی صاحب میں نے تو ٹراؤٹ کھانی ہے. بھٹی صاحب میں نے تو سکردو کے جھیل کے کنارے بیٹھ کے ٹراؤٹ کھانی ہے، اور وہ آپ کے قبضہ استبداد میں ہے. آپ کھلانا چاہتے ہیں کہ نہیں کھلانا چاہتے؟ بالکل کھلا دیں گے. سکردو کے جھیل کے کنارے ٹراؤٹ کھاؤں گا، بھٹی صاحب کو دعائیں دوں گا. نواز شریف صاحب کے کھانے پینے پر اعتراض ہے، پر ہمارے پینلسٹ کو دیکھیں، ان کو بھی کھانے پینے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. چودھری نثار کی کمر میں کیا واقعی درد ہے؟ لیکن حسن نثار صاحب نے آپشن دیا جو سب سے ہی مختلف ہے، گوڈے میں درد جگر ہے. اس پر سب سوچیں کہ آخر یہ کون سا درد ہے اور کہاں ہے. آج کا پروگرام یہ حسن صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. کمال کہا جی. اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.